السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک اسلام اور دینی علم۔ ظہور اسلام سے قبل علم پر ایک مخصوص طبقے کی اجراداری تھی۔ اگر اس مخصوص طبقے کے علاوہ کوئی فرد حصول علم کی کوشش کرتا تو اس کی زندگی اجیرن بنا دی جاتی۔ عیسائیوں میں علم پر پادریوں کی اجراداری تھی۔ اگر پادریوں کے علاوہ کسی کے علم سے منسلک ہونے کی خبر ملتی تو اسے نشانہ عبرت بنا دیا جاتا۔ روم میں عیسائی تسلط کے بعد لاکھوں افراد کو تعلیم و تعلم سے وابستہ ہونے کی وجہ سے اذیت ناک اور جان لیوا سزائیں دی گئیں، جبکہ 30,000 افراد کو اس جرم کی پاداش میں زندہ جلا دیا گیا۔ یہودیوں میں اخبار نے علم و دانش کو صرف اپنا حق سمجھ کر عوام الناس کے لیے علم و دانش کے دروازے بند کر رکھے تھے۔ ہندو مت میں علم پر برہمنوں کی اجراداری تھی۔ جس وقت برہمن وعید کی تعلیم و تدریس میں مصروف ہوتے، اگر اس وقت کوئی شودر وہاں سے گزر جاتا اور اس کے کانوں میں وعید کی آواز چلی جاتی تو اس کے کانوں میں سزا کے طور پر پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جاتا۔ الغرض اسلام سے پہلے صرف چند افراد نے علم پر اپنا قبضہ جما کر معاشرے کے دیگر افراد پر اپنی برتری قائم کر رکھی تھی۔ اسلام نے اس علمی اجراداری اور تسلط کا خاتمہ کر کے تعلیم کو معاشرے کے ہر فرد کا بنیادی حق قرار دیا ہے۔ ان حالات میں جب عام انسان کے لیے علم کا نام لینا بھی جرم تھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی نے پوری دنیا کے انسانوں کو حصول علم کی دعوت دی۔ اسلام کا پہلا پیغام ہی پیغام علم تھا۔ دین اسلام کی تحریک کا آغاز ہی علم کے پیغام سے ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بہت کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پہلی وحی میں نازل ہونے والی ان 5 آیات میں 2 مرتبہ پڑھنے، 2 مرتبہ سکھانے اور 1 مرتبہ قلم کا ذکر کر کے اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ اسلام اول تا آخر علم ہی کا نام ہے۔ اسلام نے اپنے پہلے پیغام ہی میں اعلان کر دیا کہ اب علم کے دروازے معاشرے کے ہر فرد کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر علم اور اہل علم کی فضیلت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ چند آیات کا ترجمہ بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے درجات بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجات بلند فرماتا ہے۔ ایک مقام پر اہل علم کے مرتبے کو تمام انسانوں پر فوقیت دیتے ہوئے ارشاد ہوا، کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس امر کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ اہل علم ہی کما حقہ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ کے بندوں میں سے اس سے علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ علم کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس امر سے بھی ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کو لاتعداد اور بے حساب علوم سے بھرنے کے بعد بھی علم میں اضافے کی دعا کرتے رہنے کا حکم دیا۔ ارشاد ربانی ہے، اور کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ مدرجہ بالا آیات مبارکہ سے یہ حقیقت واضح ہے کہ اسلام ہی دینی علم ہے، اور اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو تمام انسانیت کو نہ صرف حصول علم کی ترغیب دیتا ہے بلکہ علم حاصل کرنے والوں کو بڑے انعامات اور درجات کی بشارت بھی دیتا ہے۔ آیات قرآنی کی طرح احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا ذخیرہ علم کی ترغیب اور فضیلت و اہمیت پر مشتمل ہے۔ چند احادیث پیش خدمت ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو علم کی تلاش میں کسی راہ پر چلا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو علم کی طلب میں نکلا تو وہ اللہ کی راہ میں ہے یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم سیکھے اور پھر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو سکھائے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بلا شبہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنت کے باغات کے پاس سے تمہارا گزر ہو تو جی بھر کر کھا لیا کرو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے باغات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم کی مجلسیں۔ مذکورہ بالا احادیث سے یہ حقیقت عیاں ہے کہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو علم و دانش کو معاشرے کے ہر فرد کے لیے ضروری قرار دیتا ہے۔ اسلام نہ صرف حصول علم اور اشاعت علم کا حکم دیتا ہے بلکہ علم حاصل کرنے والوں اور معاشرے میں علم کا نور پھیلانے والوں کو دنیاوی اور اخروی کامیابیوں اور کامرانیوں کی بشارت بھی دیتا ہے۔ اسلام کی آمد سے قبل تعلیم و تعلم پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی تھی جبکہ اسلام نے تعلیم و تربیت کو ہر فرد کا بنیادی حق قرار دیا ہے۔ عہد رسالت میں مساجد میں بچوں اور بوڑھوں کی تعلیم کا باقاعدہ انتظام کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ تعلیم و تدریس کے حوالے سے دار ارقم اور صفا اسلام کے اولین تعلیمی ادارے تھے۔ غزوہ بدر میں قید ہونے والے کفار میں سے جو پڑھے لکھے تھے ان سے جرمانہ یا فدیہ لینے کے بجائے انہیں 10 بچوں کو کتابت سکھانے پر مامور کر دیا گیا۔ یہ واقعہ اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام کی نظر میں حصول علم کی کتنی اہمیت ہے۔ اسلام نے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی تعلیم کا بھی مناسب بندوبست کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے ہفتے میں ایک دن مقرر کر رکھا تھا، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ خواتین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ ہمارے لیے بھی ایک دن تعلیم و تربیت کا مقرر فرما دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین سے دن مقرر کرنے کا وعدہ فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقررہ دن میں انہیں واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ اسلام نے والدین کو بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دینے کا حکم دیا اور جو والدین اس ذمہ داری کو خوش اسلوبی سے پورا کرتے ہیں انہیں جہنم سے آزادی کی خوشخبری بھی سنائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی یہاں بیٹی ہو اور وہ اسے اچھے ادب سکھائے، اچھی تعلیم دے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے اس پر خرچ کرے تو اس کی وہ بیٹی اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ اور آڑ بن جائے گی۔ مردوں پر نہ صرف خواتین اور بچیوں کی تعلیم کا فرض عائد کیا گیا بلکہ انہیں گھر کی کنیزوں کی تعلیم کی ذمہ داری بھی سونپی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 طرح کے اشخاص کے لیے 2 گنے اجر کی بشارت سنائی، جن میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنی کنیز یا خاتمہ کی مناسب تعلیم و تربیت کرے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے پاس خادمہ ہو اور وہ اس سے اچھا ادب سکھائے، اچھی تعلیم دے اور پھر اسے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر کے اس سے شادی کرے، اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ اسلام نے عرب معاشرے کے سب سے مظلوم طبقے یعنی غلاموں کی تعلیم کا بھی اہتمام کیا۔ یہ اسلام کی تعلیمات کا ہی اثر تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے غلام اکرمہ اتنے بڑے عالم بن گئے کہ انہیں آج بھی حبر الامتا یعنی امت کا بہت بڑا عالم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ الغرض اسلام ہی دین علم ہے۔ یہ اسلام ہی کا فیض تھا جس نے عرب کے صحراؤں میں جنگ و جدل میں مصروف قوم کو علم و ہنر کا پاسباں بنا دیا۔
یہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فیضان تھا کہ وہ لوگ جو پڑھنا لکھنا تک نہیں جانتے تھے انہیں اتنے علوم سے نوازا کہ وہ حصول علم کے لیے مرجع خلائق بن گئے۔ اسلام ہی نے علم کے چراغ روشن کر کے جہالت کی تاریکیوں کو ختم کیا۔ اسلام ہی نے معاشرے کے چند افراد کی علمی اجراداری کا خاتمہ کر کے ہر فرد کے لیے علم و حکمت کے دروازے کھولے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔